آج مسئلہ یہ ہے کہ شیطان نے ہمیں افضل مہینوں اور افضل دنوں میں بدعات اور خرافات میں لگا دیا، اور بدعات اور خرافات کرتے ہوئے ہم مسلمان بڑی خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ شیطان نے یہ سمجھایا ہے اور بڑا ہمیں ثواب مل رہا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا روزہ رکھو، ہم نے کہا نہیں، روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم حلیمے بنائیں گے اور کھچڑے بنائیں گے اور شربتیں بانٹیں گے تاکہ کوئی روزہ ہی نہ رکھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر 300 سال تک محرم کے مہینے کا نہ جلوس، نہ تعزیہ، نہ ماتم، نہ سوگ، کچھ نہیں ملتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، کچھ نہیں ملتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، غم ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اسلام نے غم کی اجازت 3 دن تک دی ہے۔ غم یا سوگ منانا 3 دن تک اس کی اجازت ہے۔ اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی اللہ رب العزت کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے بڑھ کر غم کوئی نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کے جنازے سے اور دفنا کر فارغ ہوئے تو ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ گویا مدینہ منورہ پر تاریکی چھا گئی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کا ٹکڑا، وہ فرماتی ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، دلوں نے یہ کیسا برداشت کر لیا کہ تم اپنے نبی کے جسم اطہر پر مٹی ڈالو، لیکن اسلام کا طریقہ تھا اس کو پورا کرنا۔ یہ کیفیت ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر، لیکن کہیں یہ نہیں ملتا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور کی وفات پر ماتم کیا ہو، سوگ منایا ہو، غم منایا ہو، کالے کپڑے پہنے ہو غم میں، کہیں نہیں ملتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو رہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے 1 محرم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے 18 ذی الحجہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے 21 رمضان۔ کسی ایک کی شہادت یا وفات پر غم 3 دن کی اجازت ہے، وہ بھی شریعت کی حدود میں۔ اسلام نے تو یہ بتایا ہے کہ شہادت ایک نعمت عظمیٰ ہے، بڑی نعمت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اس چیز کا اظہار فرماتے ہیں، لا وددت ان اقتل فی سبیل اللہ، میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر شہید کیا جاؤں۔ اتنی بڑی نعمت جس کا اظہار اور جس کی تمنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کریں، وہ نعمت ملے اور پھر اس پر ہم غم منائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو نعمت ملی وہ، تو لہٰذا یہ بات یاد رکھیں کہ یہ مہینہ غم منانے کا نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مہینہ خوشی منانے کا ہے، یہ مہینہ عبادت کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں نماز نہیں چھوڑی، نماز کی پابندی کا ہے۔ اسوہ حسینی یہ نہیں ہے کہ ہم بدعات میں لگیں، ہم حلیموں میں لگیں، ہم کھچڑوں میں لگیں، ہم غموں میں لگیں، ہم ماتموں میں لگیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جس نے اپنے سینے کو پیٹا، جس نے اپنے چہرے پر مارا، جس نے جاہلیت کی طرح آہوزاری کی، فلیس منا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ اسوہ حسینی یہ تھا کہ میدان کربلا ہے، تیروں کی بوچھاڑ ہے، نماز نہیں چھوڑ رہے۔ آج ہمیں ہلکی سی چوٹ لگ جائے، ہماری نماز غائب ہے۔
ہلکی سی چوٹ لگ جائے ہماری نماز غائب ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیں اسوہ حسینی اپنانا ہے۔ ہمیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنانا ہے۔ یہی محرم کا پیغام ہے، اور اسی پیغام کے مطابق ہم تمام نے عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تمام ساتھی عمل کریں گے؟ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کر